لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله لم يرجع من ذلك بشيء رواه أبو داود والترمذي تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا اللہ کی رحمت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تابعین اور تبع تابعین پر تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں اسلامی بھائیوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن ذی الحجہ کے مبارک ایام اور مبارک گھڑیوں میں ہم سانس لے رہے ہیں فللہ الحمد والمنہ یہ ایسی ساعتیں یہ ایسی گھڑیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اہمیت کی حامل ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں ان دنوں میں جو نیک اعمال بندہ بجا لاتا ہے وہ نیک اعمال بقیہ دنوں میں انجام دینے سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر کیا ان ایام میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد سے بہتر ان ایام میں نیک اعمال کو بجا لانا ہے، الا ایک کہ وہ مجاہد جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ میدان جنگ میں اترتا ہے اور وہاں پر اسے شہادت نصیب ہو جاتی ہے، تو ایسے مجاہد کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال ہوتے ہیں، اسی لیے ان ایام میں کثرت سے اللہ کی عبادتیں کرنی چاہیے۔ اور یہ موسم جسے ہم موسم خیرات کہتے ہیں، موسم نیکیاں کہتے ہیں، آخر یہ موسم اللہ کیوں کر عطا کرتے ہیں ہم بندوں کو؟ اس لیے عطا کرتے ہیں تاکہ بندہ اس موسم میں اللہ کی خوب عبادت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر لے اور اللہ کی مغفرت کا مستحق بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے۔ اسی لیے رب العالمین قدم قدم پر اور وقتاً فوقتاً ایسے موسم بہار نیکیوں کے رب العالمین ہم بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں لکھا ہے کہ آخر ان ایام کو فضیلت کیوں کر حاصل ہوئی، ان ایام کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیوں کر ہے؟ کہا السبب فی امتیاز عشر ذی الحجۃ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان ایام کو فضیلت اس لیے حاصل ہوئی کیونکہ ان ایام میں امہات العبادات کو بندہ انجام دیتا ہے۔ جو بڑی اور اہم عبادتیں ہوتی ہیں وہ ان ایام میں انجام دی جاتی ہیں، جو کسی اور ایام میں ان ساری عبادتوں کو ایک ساتھ ادا کرنا ناممکن ہے۔ ان 10 دنوں میں عرفے کے روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور نمازوں کا کثرت سے اہتمام اس ان ایام میں مقصود ہے، اور اسی طرح سے حج جیسی عظیم عبادت کو بجا لانا ان ایام میں ممکن ہے، اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات بھی ان ایام میں کر سکتے ہیں۔ یہ امہات العبادات ہیں، یہ اہم اور بڑی عبادتیں ہیں جنہیں بندہ ان 10 دنوں میں انجام دیتا ہے، اور یہ ساری عبادتیں ان ایام کے علاوہ کسی بھی دن میں گویا کہ عبادتیں جمع نہیں ہو پاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ذی الحجہ کے ایام مبارک ہیں یا رمضان کا آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فضیلت والا ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر ہم احادیث کا دراسہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اس کے جو دن ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کے دن سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا اس کے دن بڑے مبارک ہیں، تو لہذا ان اوقات اور ان ساعات اور ان گھڑیوں کو خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں گزارنے کی ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ ان ایام میں ہم کیا عبادات بجا لائیں؟ ابھی ہمارے پاس چند ساعتیں باقی ہیں، ابھی ہمارے پاس چند گھڑیاں باقی ہیں، ان گھڑیوں میں ہم کن عبادات کا اہتمام کریں؟ کہا کہ سلف اور صحابہ کرام سے کثرت سے ان دنوں میں تکبیر کا اہتمام ثابت ہے، اور یہ ایسی سنت اللہ رحم کرے کہ ہم میں سے اکثر اس پر عمل کرنا ہم میں سے اکثر نے چھوڑ دیا۔ تکبیر کا خوب اہتمام کریں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت ان دنوں میں عام دنوں کے مقابلے میں کثرت سے کرنی چاہیے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی جو روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں داخل ہو جاتے تو یہ دونوں بازار نکل جاتے اور بازار میں بآواز بلند اللہ کی تکبیر بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر وللہ الحمد، تو کثرت سے اس تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے دوستو۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا عمل یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں تکبیر انسان سرن ادا کرے گا، یعنی اپنی زبان سے ادا کرے گا، وہیں پر وقتاً فوقتاً بآواز بلندی اسے ادا کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کبھی کبھار بآواز بلندی تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ اپنی تجارت میں مصروف رہیں، لیکن تجارت کرتے ہوئے، اپنے کام میں مشغول رہتے ہوئے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، اور خصوصاً ان ایام میں جو عبادتیں مطلوب ہیں ان میں سب سے اہم اور پہلی عبادت تو ذکر ہے، خصوصاً تکبیر کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے دوستو۔ اور یہ تکبیر کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کہا کہ تکبیر کا سلسلہ ایام التشریق تک جاری رہے گا۔ ایام التشریق سے مراد ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13ویں تاریخ کو ایام التشریق کہا جاتا ہے، اور عید کے دن کے بعد تقریباً 3 دن بندے کو چاہیے کہ اللہ کی خود کبریائی بیان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام التشریق کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ایام التشریق ہی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ یہ ایام التشریق دراصل کیا ہے؟ کہا کہ کھانے پینے کے ایام ہیں، خوب کھائیں اور پیئیں، اور ساتھ ساتھ ایک بار اس بات کو نہ بھولیں کہ ان ایام میں اللہ کے نزدیک یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا مطلوب ہے۔ کہا کہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو یہ تینوں ایام کھانے پینے کے دن ہیں، وہیں پر اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کو یاد کرنے کے بھی ایام ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رکھیں، ایام التشریق کے غروب آفتاب تک یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا، اور یہ مصنون ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین باقاعدہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں جو عبادتیں مطلوب ہیں ان میں سے ایک اہم عبادت عرفے کا روزہ ہے۔ عرفے کا روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی یوں بیان فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ عرفے کا روزہ میں اللہ کی ذات سے قوی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی بدولت کہ اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے عرفے کے روزے کی، کہ کہا کہ عرفے کے دن کا ایک روزہ بندے کے 2 سال کے گناہوں کو دھل کے رکھ دیتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو ایسی جو عبادتیں ہیں ان میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ عرفے کا روزہ ہم کب رکھیں؟ شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ، جو عرب دنیا کے ایک زبردست عالم دین ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ عرفے کا روزہ کب رکھیں تو آپ نے کہا کہ عرفے کا روزہ اس دن رکھیں جس دن حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کی فضیلت، اس قدر فضیلت اللہ نے اس لیے بیان کی ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک عرفے کے دن زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک کا جو وقت عموماً حجاج وہاں پر گزارتے ہیں عرفے کے میدان میں، اکثر حجاج غروب آفتاب تک اپنا وقت وہاں پر گزارتے ہیں۔ یہ مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ مبارک ساعتیں ہوتی ہیں جن میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جن میں اللہ کی مغفرت جوش میں ہوتی ہے۔ اگر بندہ ان گھڑیوں میں اللہ کو منانا چاہے، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہے تو ممکن ہے بندے کے لیے روزے کی حالت میں اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صوم یوم عرفہ، کہ عرفے کے دن کا روزہ، جبکہ حجاج حج میں رہتے ہوئے، حج کا فریضہ انجام دیتے ہوئے وہ عرفے کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ عرفے کا روزہ تو اللہ تعالیٰ نے عام بندوں کے لیے رکھا ہے جو حج کا فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عرفے کا دن وہ دن ہے، عرفے کا روزہ اس دن ہے جس دن سارے حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہوں۔
اب جو لوگ اختلاف رویت کے قائل ہیں، اب اگر یہ مسئلہ اگر ہم دیکھیں تو 9ویں تاریخ کی جو بات کہی جاتی ہے تو یقیناً ان کے حق میں اتوار کے دن گویا کہ 9ویں تاریخ ہے، جو کہ عرفے کا دن، جس دن کے حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں وہ تو کل کا دن یعنی ہفتے کا دن ہے۔ تو ایسی صورت میں اختلاف رویت کے حاملین اور قائلین کو کیا کرنا چاہیے؟ تو شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ روزہ تو عرفے کا وہی ہے جس دن سارے حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہو، اور اس کے بعد اگر جو اختلاف رویت کے قائل ہیں، جو 9ویں تاریخ ان کے حق میں اپنے حق میں ہے، اس دن وہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ ان کے اپنے لحاظ سے جو 8ویں تاریخ جس دن کے سارے حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اس دن وہ روزہ رکھ لیا کریں، اور اس کے بعد اگلا جو دن ہوگا اس دن وہ بغیر روزہ کے رہیں۔ یہ شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ نے کہا۔ تو یقیناً احادیث کا دراسہ کرنے سے یہی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ مبارک گھڑیوں میں ہمارا بھی کچھ کردار ہو، ان مبارک گھڑیوں میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ دوستو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزے کا اہتمام کیوں کیا کرتے تھے؟ پیر اور جمعرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روزے کا اہتمام کرتے، آپ نے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا کیونکہ پیر اور جمعرات ہر بندے کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں تو میری تمنا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو پتا چلا جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں رہ کر اگر بندہ اللہ سے مانگتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں، اللہ کی نزدیکی پانا ممکن ہے، اللہ کی مغفرت پانا ممکن ہے، اللہ کی خوشنودی پانا ممکن ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ممکن ہے۔ تو لہذا عرفے کی مبارک گھڑیاں اگر ہم روزے کی حالت میں گزاریں اور اس دن روزہ رکھتے ہوئے جس دن سارے حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہو کر سب اللہ کی مغفرت کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ موقع ہمیں عطا نہ کیا کہ عرفے کے میدان میں ہم ہوں، لہذا ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے مشاکل کو دور فرمائے گا اور ہماری مشکلات کو رب العالمین دور فرمائے گا اور ہماری زندگی میں چین و سکون لے آئے گا۔ ان دنوں میں جو عبادتیں بجا لائی جاتی ہیں ان میں ایک اہم عبادت قربانی ہے۔ دوستو جیسے ہم قربانی کہتے ہیں تو نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ ہمارے اپنے ذہن میں گویا کہ دہرائی جاتی ہے۔ تاریخ اور واقعہ تو آپ میں سے ہر ایک جانتے ہیں کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں اپنے لخت جگر کو ذبح کرتے ہوئے، جس کا نقشہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ صافات 20 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی مکمل وضاحت گویا کہ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، یہ بات اس بات کو ذہن میں رکھیں، اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑی تمنا اور آرزو کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ایسے نازک مرحلے میں اللہ تعالیٰ ایک لمبی مدت کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے لیے عطا کرتا ہے۔ قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ اس سے پہلے کے 2 جمعے میں ہم نے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مختصر سا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، تو ہم نے اس وقت آپ سے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائش سے عبارت ہے۔ قدم قدم پر آپ کی زندگی میں آزمائش آئی تو آپ نے ہر آزمائش کا مقابلہ صبر و ایمان سے کیا اور ہر آزمائش کا مقابلہ آپ نے استقامت سے کیا۔ یہاں پر ایک اور آزمائش آپ کی زندگی میں آتی ہے، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے لخت جگر کو ذبح کرتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ انبیاء کے خواب نبوت کے 46واں ایک حصہ ہے، نبوت کے کئی حصے ہیں، اس میں 40 پر 6واں حصہ گویا کہ خواب بھی ہے۔ انبیاء جو خواب میں دیکھتے ہیں اس
اس کا آنا بروئے کار لانا گویا کہ سچ ہوتا ہے. انبیاء کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے لخت جگر کو ذبح کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کرتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے بتاؤ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. فرما بردار بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر. اے ابو جان جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے حکم دینے والا تو پروردگار ہے, پروردگار کے اس عمل کو آپ انجام دیجیے, ذرہ برابر بھی تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس واقعے سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں دوستو. پہلی بات تو یہ انسان اللہ کا جو آرڈر ہوتا ہے, اللہ کا جو حکم ہوتا ہے, اس کے آگے ایک صحیح مسلمان اور کامل مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے اپنی ساری خواہشات کو اللہ کے اس فیصلے کی خاطر قربان کر دیتا ہے. جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے, ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی جان کا مسئلہ تھا, انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ باپ نے اپنے بیٹے کی پرواہ کی. ان کے اندر کوئی پرواہ تھی تو صرف اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا آرڈر. تو یہی اس واقعے سے ہمیں پہلا سبق یہی ملتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس عظیم الشان کارنامے اور واقعے سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے اللہ کے فیصلے کے سامنے ہماری ساری قربانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے, ہماری خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا سبق جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے, ہر ماں باپ کو چاہیے اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کے والدین نے اس بچے کی تربیت فرمائی. اگر بچے کی انہوں نے صحیح طور پر تربیت نہ کی ہوتی تو نبی اسماعیل کا یہ جواب نہ ہوتا. نبی اسماعیل فوری طور پر اللہ کے فیصلے سے اس لیے راضی ہوئے کیونکہ وہ فرما بردار تھے. وہ فرما بردار اس لیے تھے کیونکہ ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت کی طرف توجہ دی. تو لہذا آج بھی والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانے, ان کا کہا مانے. اگر بیٹے نافرمانی کرتے ہیں, اگر بیٹے والدین کی بات نہیں مانتے ہیں تو صرف بیٹے کو برا بھلا کہنا ہم جانتے ہیں, بچوں کو کوسنا ہم جانتے ہیں. لیکن کبھی والدین تنہائی میں یہ سوچ کر دیکھیں کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کبھی فکر کی, کیا کبھی ہم نے اللہ سے دعا کی اپنے بچوں کی تربیت, اپنے بچوں کی زندگی میں دینداری کے لیے کیا کبھی ہم نے اللہ سے دعا کی. تو اس معاملے میں ہم کوتاہ نظر آتے ہیں, اس کے بعد اپنے بچوں کو کوستے ہیں دوستوں اور برا بھلا کہتے ہیں. یہ درست بات نہیں ہے. پہلے والدین کو اپنے آپ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت آپ کے والدین نے فرمائی. تو معاملہ تو ہم جانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آپ کا امتحان لینا چاہ رہا تھا. جب یہ دونوں فرما بردار اللہ کے بندے آگے بڑھے اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مٹا دیا اور ان پر جب چھری چلانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام واقعی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا سے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موٹا مینڈھا اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھیجتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی. کہا اللہ نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے اس قربانی کے عمل کو, ہم نے اس عمل کو رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے نبی ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور ان کی شان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت کے طور پر قرار دیا. یہ بڑی عظیم عبادت ہے دوستو قربانی, جسے لوگ انجام دیتے ہیں. یہ صرف جانور کو ذبح نہیں کرتے ہیں, یہ صرف جانور کا خون نہیں بہاتے ہیں, بلکہ قربانی کے ذریعے سے ہر قربانی دینے والا اپنے کیریکٹر سے ثابت کرتا ہے اے پروردگار تیرا آرڈر تھا اس لیے میں اس جانور کا خون میں نے بہایا. لہذا زندگی میں جب کبھی اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے, اپنے مال کی قربانی دینی پڑے, اے پروردگار تیرے فیصلے کی خاطر میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہوں گا. جیسا تیرے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے, تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے جیسے میں نے اس جانور کی قربانی دی ہے, مستقبل میں جب بھی خواہشات کی ضرورت پڑے قربانی دینے کی, میں قربانی دینے کے لیے تیار رہوں گا. اپنی خواہشات کی عمل کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے. لہذا یہ عظیم عبادت ہے قربانی, لہذا اللہ کو خوش کرنے کے لیے انجام دے. دوستو آج کے دور میں جہاں ہم سوشل میڈیا کی کثرت دیتے ہیں, واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کا استعمال آئے دن گویا کہ اس کے استعمال میں تیزی اور گویا کے بڑھوتری کا ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں.
ایسی صورتحال میں ہم میں سے ہر ایک کو مخلص ہونا چاہیے. ہم جو جانور خریدتے ہیں, جس جانور کو ہم اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہتے ہیں, قربانی جس جانور کی ہم دینا چاہتے ہیں, وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیں. سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ اپنے جانور کے فوٹو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جانور کی اتنی جو ہے قیمت ہے, اتنی مہنگی قیمت ہے, اتنا مہنگا جانور ہے. آخر آپ یہ پوسٹ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنا آپ کا مقصود ہے, یا اپنی بڑائی جتانا آپ کا مقصود ہے, یا لوگوں کی تعریفیں اور واہ واہ لینا یہ آپ کا مقصود ہے؟ اسی لیے قربانی میں سب سے اہم شرط تو اخلاص ہے دوستو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. جس جانور کی قربانی تم دیتے ہو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اگر اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی ہے, تمہارے دلوں کی پرہیزگاری ہے. لہذا اس قربانی کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہو کر کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے. قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا چاہیے. لوگوں کی تعریف حاصل کرنا یہ آپ کا مقصود نہ ہو. اگر دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے اگر میں بڑے سے بڑا جانور خریدوں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے, لوگ میرا احترام کریں گے, یہ شیطان کی طرف سے ہے دوستو. اسے مٹائیے اور اپنے دل میں اچھی نیت پیدا کیجیے. اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کی کوشش کیجیے, اور ذبح جب تک اللہ کے نام پر نہ کیا جائے اس وقت تک قربانی قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے جانور ذبح کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ کہا کہ بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے. اور اس کے بعد مشروع اعمال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے, آپ کہا کرتے تھے اللہم ھذا منک ولک اللہم ھذا عنی وعن اہل بیتی, کہ جن جن لوگوں کی آپ نے نیت کی ہے اس جانور میں ان سارے لوگوں کی نیت آپ اپنے دل میں کر لیا کریں تو کافی ہے. اگر کوئی بندہ نام لیتا ہے تو اہل علم نے کہا کہ کوئی حرج نہیں, اور کہا کہ نام لینا ضروری نہیں ہے, لیکن ضروری تو اللہ کا نام لینا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گویا کہ جانور کے گلے پر گویا کہ چھری چلانے کی ضرورت ہے. اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لینی چاہیے. بعض لوگ جب ذبح کرتے ہیں تو چھری تیز نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. دوستو کتنی پیاری تعلیم ہے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز پر لکھ دیا ہے. احسان کیا ہے؟ ہمدردی ہے, غمخواری ہے, اور ایک دوسرے پر رحم و کرم ہے. آپ نے آگے فرمایا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. آپ نے فرمایا جب تم ذبح کرو تو تم اچھی طرح سے ذبح کرو. اور آپ نے اچھی طرح سے ذبح کیسے کریں آپ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, تم میں سے ہر ایک کو چاہیے اپنی چھری اچھی طرح سے تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اور اپنی جانور کو آرام پہنچائے. یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اس سے ہمیں پتا چلا جانور کو آرام پہنچانا اور تکلیف نہ دینا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے. خصوصاً ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اگر جانور کی قربانی دیتے ہیں تو اس میں ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے دوستو, بعض لوگ جانور کے پیر کو جب باندھ دیتے ہیں, باندھنے کے بعد ذبح کرنے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک پیروں کو یوں ہی باندھ کے رکھتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے دوستو جانور اپنے اندر ایک گھٹن محسوس کرتا ہے, اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا جیسے ہی ذبح کرتے ہیں جانور کے پیر کو مکمل کھول دیں تاکہ وہ پورے جس قدر وہ اپنے پیر کو زمین پر مارتا ہے اسی قدر آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض ہوتی ہے. اور اس معاملے میں ہماری خواتین پر اللہ رحم فرمائے, وہ کہتی ہیں کہ ہمارے در و دیوار ہماری دیواریں نجس اور گندے ہو جاتے ہیں, اسی لیے اسے ٹائٹ باندھ کے رکھتے ہیں جب تک مکمل جانور کی حرکت ختم نہ ہو جائے, حرکت بند نہ ہو جائے اس وقت تک اسے باندھ کے رکھتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے دوستو, یہ سراسر ظلم ہے جانور کے ساتھ. جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کے پیروں کو کھول دیں تاکہ وہ جس قدر اپنے پیر کو زمین پر حرکت اور مارنے کی وجہ سے اس کی روح بآسانی قبض ہوتی ہے. اگر آپ نے اسے باندھ کے رکھا تو گویا کہ جانور اپنے اندر
ایک گھٹن محسوس کرتا ہے. تو اسی لیے جانور ذبح کرنے والوں کو چاہیے خصوصاً جب اپنے گھروں کے اندر ذبح کرتے ہیں تو ان کے پیر کو کھول دیں. جو کچھ گندگی دیواروں پہ لگتی ہے اسے صاف کرنا ممکن ہے, اسے دھونا ممکن ہے, اور محض اپنے دیوار کی باقی صفائی کے چکر میں اس جانور کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے. تو لہذا اس امر کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ یاد رکھیں کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی درست نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد گویا کہ 10ویں ذی الحجہ سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے, اور ایام التشریق 11, 12 اور 13ویں تاریخ کی گویا کہ اثر تک, یعنی سورج کے غروب ہونے تک گویا کہ اس کا وقت ہے. دوستو اس درمیان جب چاہے آپ قربانی دے سکتے ہیں, لیکن افضل اور بہتر وقت تو یہ ہے کہ پہلے دن آپ قربانی کر لیں. اگر قصاب کبھی نہیں ملتے ہیں یا مزدور ہمارے پاس نہیں ملتے ہیں, وہ مجبوری ہے, اس لیے آپ دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کرنا چاہیں یہ آپ کے اختیار ہے. لیکن یاد رکھیں قربانی کا وقت عید کے بعد سے ہے, اور عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو عام ذبح کرنا ہوا, اس کا شمار قربانی میں نہیں ہوگا. قربانی تو عید کے بعد اس کا شمار ہوتا ہے. 10ویں تاریخ, 11ویں تاریخ, 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ جسے ایام التشریق کہا جاتا ہے. تو 13ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے تک گویا کہ آپ ذبح کر سکتے ہیں. یہ عظیم عمل ہے, بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. ایک بکری میں ایک گھر کے افراد شامل ہو سکتے ہیں, اور ایک گائے میں 7 گھر والے شریک ہو سکتے ہیں. 7 افراد نہیں بلکہ 7 گھر والے شریک ہو سکتے ہیں. اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں تو ان کا جو ذمہ دار ہوگا, اگر گائے کا ایک حصہ خریدتا ہے تو صرف اس ایک آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ اس کے گھر میں جو 5 افراد, اس کی اپنی بیوی اور اس کے اپنے جو بچے ہوں گے, ان سب کی طرف سے ایک حصہ کافی ہو جائے گا. بعض لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے ہے, 7 حصہ 7 آدمی کی طرف سے, 7 آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ 7 گھر والوں کی طرف سے ہے. دوستو اسی طرح سے جو بکری ہے جس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے, ایک بکری ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے, اور ایک گائے 7 گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. یہ ذہن میں رکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے تو اس میں حصہ لیجئے, اور آپ حصہ بڑھ چڑھ کر لیجئے, اور اچھا سے اچھا جانور خریدنے کی کوشش کیجئے جس میں کہ عیب دار نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عیوب کو واضح فرمایا ہے کہ العوراء البین عورها العرجہ البین عرجها, یعنی ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو, یا ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو, یا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بہت واضح ہو, ایسے جانور کو آپ قربانی میں نہیں دیں گے. صحت مند اور تندرست اور صحیح سالم جانور کو آپ اللہ کے نام پر ذبح کریں گے. یاد رکھیں یہ جو ہم ذبح کرتے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے, یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے. اسی لیے قربانی میں اخلاص کو پیدا کیجئے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کیجئے, اور اس قربانی کے ذریعے سے اپنے اندر یہ تصور رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے صرف جانور کی گلے پر چھری چلانا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں, بلکہ اللہ تو چاہتے ہیں ہم اپنی خواہشات کی بھی قربانی دیں, ہم اپنی خواہشات کی بھی قربانی دیں. ایک جانور کو ذبح کرنے والا اپنی قربانی کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے اے پروردگار مستقبل میں جب بھی خواہشات کی قربانی کی ضرورت پڑے میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں اپنی خواہشات کو. تو یہ اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان مبارک دنوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس تکبیر کا کثرت سے اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اس تکبیر کا کثرت سے زیادہ اہتمام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. عرفے کا دن وہ جس دن سارے حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں, اس دن اللہ تعالیٰ یعنی کل کے دن اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایام التشریق کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایام التشریق جو کہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں, ان دنوں کی بھی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی جیسی عظیم عبادت میں اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عبادتوں کو رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے, ہمارے روزے کو قبول فرمائے, ہماری قربانی کو رب العالمین قبول فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون